جی احمدی دوستوں، میں آپ سے کچھ چند سوالات کرنے لگا ہوں اور اگر آپ ان کے جوابات جو ہیں وہ دے سکیں تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا۔ سوال بڑے سیدھے سادے اور مختصر سے ہیں، اگر آپ ان کے جوابات جو ہے وہ مختصر اور کسی حوالہ کے ساتھ دیں تو آپ کا ممنون ہوں گا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کا اصل دعویٰ کیا ہے؟ کیا آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں؟ مسیح موعود یعنی وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، عیسیٰ ابن مریم؟ کیا مرزا صاحب مہدی ہیں، مجدد ہیں، محدث ہیں، یا مرزا صاحب عام اللہ کے نیک بندے ہیں جیسے عام نیک بندے ہوتے ہیں؟ کیا وہ ہیں؟ تو اس کے بارے میں کہ مرزا صاحب کا ایگزیکٹ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں، ان کا کیا دعویٰ ہے؟ دوسرا، آپ کے نزدیک جو مرزا صاحب کا انکاری ہے کہ جو مرزا صاحب کو جو بھی ان کے دعوے ہوں کسی دعوے کو نہیں مانتا بلکہ مرزا صاحب کے دعوی جات کو غلط اور جھوٹا قرار دیتا ہے، آپ کے نزدیک کیا وہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں؟ میں کسی عیسائیوں یا سکھوں یا ہندوؤں یا یہودیوں کی بات نہیں کر رہا، میں امت مسلمہ میں سے کہ جو لوگ مرزا صاحب کو قطعی طور پہ ان کے کسی دعوے پہ یقین نہیں رکھتے، نہیں مانتے اور ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دعوی جات میں غلط تھے، کاذب تھے، مفتری تھے، تو آپ کے نزدیک کیا وہ مسلمان ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب کے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی کا حصہ سمجھ لیجئے، اگلا سوال نہ سمجھیے کہ کیا ان کا اگر مرزا صاحب کو نہ مانا جائے تو کیا کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہوتا ہے یا نہیں؟ میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا قادیان کی وہ زمین جس کے بارے میں مرزا صاحب کو الہام تھا کہ یہ مقبرہ جس میں رحمتیں نازل کی گئیں، کیا یہ صرف وہ جو رحمتیں ہیں وہ صرف اسی زمین کے لیے ہیں جو قادیان میں ہے، بہشتی مقبرہ جو ہے قادیان میں، یا یہ آپ نے جو اس کے بعد ربوہ اور اب دنیا کے دیگر ممالک میں بنانا شروع کر دیا ہے وہ رحمتیں ان سے نکل کر یا وہ اتنی ایکسٹینڈ ہو گئی کہ وہاں تک بھی وہ آ گئی ہیں، یا کیونکہ جب بنیادی طور پہ جو ان کا ہے وہ یہ تھا کہ وہ اسی حاضہ کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے کہ اس زمین کے لیے ہے، بلکہ بعد میں ترجمہ جو کیا گیا اس میں ہند کا لفظ بھی کہہ دیا گیا۔ تو کیا یہ بتائیے کہ جو باقی آپ کے بہشتی مقبرے ہیں ان میں جو آپ لوگوں کو وسیعتیں کروا کے دفن کرواتے ہیں تو کیا آپ ان کو وہاں قادیان میں لے کے جائیں گے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زمینیں جو ہیں یہ بھی وہی رحمتوں کی وارث ہیں اور اسی طرح یہ جو یہاں پہ لوگ دفن ہوئے رہیں گے یہ اسی طرح آپ ان کو بہشتی کنسیڈر کریں گے، یا بہشتی موسی یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ بھئی اسی رحمت کے وارث ہیں یہ بھی لوگ، ان کا درجہ قادیان میں دفن اس بہشتی مقبرے میں دفن ہونے والوں کے برابر ہے؟ اس کے بعد میں آپ سے چونکہ آپ کا ایک محضر نامہ جو 1974 میں پاکستان کی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا جماعت احمدیہ کا موقف محضر نامہ کی شکل میں، اس میں آپ نے ایک دعا کا ذکر کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ کی دعا قبول کیوں ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ کی کسی دعا کا قرآن میں کوئی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی دعا کی ہو، اس کا قرآن میں کوئی ذکر ہے؟ قرآن کہتا ہے بقول آپ کے، یہ بات ہے آپ کے بقول آپ کے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور حدیث کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، زندہ اٹھا لیے گئے۔ اب آپ کے بقول قرآن کہتا ہے فوت ہو گئے اور حدیث کہتی ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیا قرآن کی بات مان رہے ہیں یا حدیث کی بات مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ اگر آپ قرآن کی بات مان رہے ہیں تو اس کا ضمنی سوال آگے یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کا مطلب وہ احادیث غلط ہو گئیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو پھر کسی نے آنا نہ ہوا۔ جب کسی نے آنا نہ ہوا تو پھر مرزا
غلام احمد صاحب قادیانی عیسیٰ ابن مریم کیسے ہوئے؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم کیسے ہوئے؟ اگر اس سے اگلا سوال کہ اگر جماعت احمدیہ سے یہ پوچھا جائے کہ جماعت احمدیہ کا احادیث کے بارے میں موقف کیا ہے، تو کیا آپ دو فکروں میں اپنا احادیث کے بارے میں موقف بتا سکیں گے کہ آپ احادیث کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ آپ کا احادیث کے بارے میں موقف کیا ہے، اور اس کی جو ہے وہ کسی لحاظ سے ثبوت یا اس کو سپورٹ جو ہے اس کی مرزا صاحب کی تحریروں سے اس چیز کی ہونی چاہیے کہ وہ مرزا صاحب اس کے بارے میں کہاں پہ وہ بات کہہ رہے ہیں جو آپ جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم دیا، اور مرزا صاحب نے غالباً اپنی کسی ایک کتاب کے اندر اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہوا ہے کہ کاش وہ قرآن کی تفسیر لکھتے، جس سے ظاہر ہے کہ وہ چونکہ آخری وقت میں غالباً طریق القلوب ہے، لیکن یا چشمہ معرفت میں دیکھ لوں گا، بہرحال اس وقت مجھے وہ یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے۔ تو مرزا صاحب نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن و حدیث کا علم دیا تو کیا مرزا صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر کی، قرآن کا کوئی ترجمہ کیا؟ اگر آپ احادیث کے موقف کے سلسلے میں یہ کہیں گے کہ وہ حدیث جو قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو چھوڑ دیں، جو مطابقت رکھتی ہے تو مان لیں، تو پھر ہم کس قرآن کو مانیں گے؟ یعنی مرزا صاحب نے کیا کوئی ایسا ترجمہ کیا؟ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے جی مودودی صاحب کا لے لیں، چلیں ہم کہتے ہیں جی یوسف ولی صاحب کا لے لیں، ہم کہتے ہیں جی کسی اور دوسرے جو ہیں جو احمدی نہیں ہیں ان کا ترجمہ کیا ہوا لے لیں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ جی وہ ترجمہ چونکہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو کیا مرزا صاحب نے ایسا ترجمہ کیا جس پہ ہم اس حدیث کو پرکھ سکیں؟ کیا مرزا صاحب نے قرآن کی ایسی کوئی تفسیر کی؟ اگر کی تو اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ اب مرزا صاحب نے اگر قرآن کی کوئی تفسیر نہیں کی، اگر مرزا صاحب نے احادیث کے بارے میں کوئی کام نہیں کیا، تو آپ ان لوگوں کے لیے جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے کون سا قرآن، کون سی احادیث کے متعلق مستند اپنے احمدیہ اسکالرز کی لکھی ہوئی کتاب کو آپ تجویز کریں گے کہ اس کے مطابق دیکھ لیجئے، اس کے مطابق پرکھ لیجئے؟ قرآن کی کون سی تفسیر اور احادیث کی کون سی کتاب آپ تمام مسلمان امہ کو تجویز کریں گے کہ اس کے مطابق آپ کے موقف کو جانچ اور پرکھ لیا جائے؟ سب سے آخری سوال، مرزا صاحب نے اپنے نہ ماننے والوں کو ذریت البغایا کہا ہوا ہے۔ ذریت البغایا کا ترجمہ آپ مرزا صاحب نے جو کیا ہے آپ کیا اس کو تسلیم کریں گے، یا آپ تاج العروس، محیط، راغب، لسان العرب اور ایسی مطلب مختلف جو لغات ہیں، کیا آپ ان کی طرف اس بات کو لے کے جائیں گے، یا مرزا صاحب نے جو خود ترجمہ کیا ہے ذریت البغایا کا، کیا وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے سوری میں کہہ چکا ہوں آخری، لیکن میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ مرزا صاحب کا، آپ کا میں نے پورا لٹریچر پڑھا ہے جس میں مرزا صاحب کی عمر کے بارے میں ہے، لیکن آپ حتمی بات بتائیے کہ آپ مرزا صاحب کی یادداشت پر کتنا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا مرزا صاحب کی 6-7 سال کی عمر سے جو باتیں ہیں، آیا آپ ان پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں؟ اگر آپ رکھتے ہیں تو مرزا صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ میری پیدائش سن 1839-40 کی ہے، اس کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو پھر مرزا صاحب نے یہ 5-6 سال 10 سال کی عمر میں جو باتیں کی ہیں، اپنی بتائی ہیں، تو کیا ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ وہ شک سے بالا ہے یا آپ ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو دوستو یہ آپ کے سوال ہے، اگر آپ ان کا جواب اسی ترتیب سے دیں گے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ جواب مختصر اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حوالہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس پہ ہم غور کر سکیں، اس پہ ہم مزید تحقیق کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔